محمد ہیں، مگر وہ کرتے کیا، کیوں ہم سے جڑے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یستعقلون بنا، وہ اس لیے ہم سے جڑے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے کھا پی سکیں، تاکہ ہمارے ذریعے کما سکیں، تاکہ ہمارے ذریعے اپنا بینک بیلنس بنا سکیں۔ کہنے کو یہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں معاشرے میں، لیکن ہے ہمارے صحابی ہے، ہمارے شیعہ ہے، ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھنا تمہیں پہچان کرنی ہے کہ ہر بندہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ شیعہ ہو جو جعفر صادق کو چاہیے۔ خود امام نے بتایا کہ 3 طرح کے شیعہ موجود ہیں، جو اصول کافی میں بھی موجود ہے اور تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ رسالہ شیخ صدوق میں بھی، میزان الحکمہ اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث اور اس قسم کی حدیث موجود ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ہمارے ذریعے کھانا چاہتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھر جائے، اس لیے آل محمد سے جڑ گئے کہ آل محمد کے نام پر، آل محمد کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اور ایک اور حدیث میں امام نے فرمایا کہ جو ہمارے ذریعے کھانا چاہے، ہمارے نام پر اپنا پیٹ بھرنا چاہے، اور اس لیے آل محمد سے جڑ گیا کہ اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، وہ کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے آل محمد سے تمسک غلط ارادے سے کیا ہے، اس کا ہدف اور مقصد درست نہیں ہے۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی امام فرماتے ہیں، صنف منا و الینا، تیسری صنف شیعوں کی وہ ہے جس کے بارے میں خود امام صادق کہہ رہے ہیں، وہ امام جس کا لقب ہی صادق ہے، وہ امام کہہ رہے ہیں صنف منا، وہ جو ہم سے ہیں۔ ہم نے وہ حدیث تو سن رکھی ہے مجالس میں، جس میں رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہم منی وانا منہم، یہ ہم سے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ جو تیسری صنف شیعوں کی کون ہے، تو سب سے معروف ہے کہ منا کی سند کس کے پاس ہے؟ حضرت سلمان کے پاس ہے، لیکن چھٹے امام کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ صرف حضرت سلمان سے مخصوص نہیں ہے۔ سلمان منا علی البیت رسول اللہ نے سند دی، لیکن رسول اللہ کے یہ صادق فرزند فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اور بھی چاہے کہ منیت کی منزل پر آنا چاہے اہل بیت کے ساتھ تو وہ آ سکتا ہے۔ صنف منا و الینا، یہ ہم سے ہیں، اور الینا اور ہماری طرف۔ آگے اس طویل حدیث میں جسے میں مختصراً صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم امن میں ہوں تو یہ امن میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکل میں ہوں تو یہ مشکل میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی آسانی ہماری آسانی کے ساتھ جڑی ہے اور ان کی مشکل ہماری مشکل کے ساتھ جڑی ہے، یہ ہماری طرف ہے۔ اس طرح سے کہ اگر امام پریشان ہے تو یہ پریشان ہے، اگر امام خوش ہے تو یہ خوش ہیں، یہ ہمارے رازوں کو افشا نہیں کرتے، یہ مکمل، اگر یہ ظاہر ہوں تو دنیا ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اگر یہ دنیا سے غائب ہو جائے تو کبھی دنیا ان کو تلاش نہیں کر سکتی۔ مختلف اوصاف امام نے ذکر کیے، فرمائے یہ منیت کی منزل پر فائز ہے، اور آخر میں امام فرماتے ہیں اولئک مصابیح الہدی، اے میرے صحابی یاد رکھنا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تیسری صنف شیعوں کی وہ ہے کہ اولئک مصابیح الہدی، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، یہ شیعہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب ہم اس حدیث کی روشنی میں امام صادق کے زمانے کو دیکھیں گے مختصراً، اور پھر ہم اپنے زمانے کی طرف آئیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک طرف شیعہ بہت طرح کے بننا شروع ہو گئے تھے، یعنی شیعوں کی مختلف کیٹیگریز آنا شروع ہو گئی، دوسری طرف مسلمانوں میں مختلف فرق پیدا ہونا شروع ہو گئے، فرقے بننا شروع ہو گئے۔ جو پہلے سے تھے وہ تو تھے، مثلا خلفاء کے حامی اور اہل بیت کے حامی، یہ 2 گروہ پہلے سے تھے، لیکن مزید ان کے اندر گروہ بندیاں ہونا شروع ہو گئی۔ امام صادق کے زمانے میں شیعوں میں کچھ لوگ وہ پیدا ہو گئے جو ہر دوسرے بندے کو امام ماننا شروع ہو گئے، کوئی آل حسن میں سے کسی کی امامت اور مہدویت کا قائل ہو گیا، کوئی کسی اور کی کا قائل ہو گیا، کوئی مثلا امام سجاد کی اولاد میں سے زیدیہ نکل آئے، اور دیگر ایسے مسالک نکلنا شروع ہو گئے۔ امام کے سامنے ایک یہ محاذ تھا، دوسرا محاذ امام کے سامنے ان مسلمانوں کا تھا جو اہل بیت کے معتقد تو نہیں تھے اہل بیت کی امامت کے، لیکن خود ان کے اپنے اندر مختلف گمراہ عقائد آنا شروع ہو گئے۔ تیسرا محاذ امام کے سامنے جو تھا وہ محاذ تھا ان لوگوں کا
جو کہ مختلف سرزمینوں سے، کیونکہ اسلام کی سلطنت پھیل چکی تھی 128 ہجری تک، اور اس ساری سلطنت کے اندر مختلف طرح کے لوگ تھے، مثلا ایرانی شامل تھے، افریقہ سے لوگ شامل تھے. اب یہ جیسے جیسے یمن اور اس طرف سے لوگ شامل تھے، روم کے لوگ شامل تھے، ان کے نئے نئے نظریات تھے. یہ نئے نظریات لے کر عربوں کے اندر آتے اور عربوں کے اندر ایک عجیب قسم کی گمراہی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب امام کے سامنے یہ محاذ کی ہے. اب جب یہ 3 محاذ ہیں، چوتھا محاذ بنو امیہ کا اور پھر بنو عباس کا محاذ ہے. یہ 4 بڑے محاذ امام صادق کے سامنے تھے. اور امام صادق کی جو جد و جہد پوری حیات تھی، امام نے اس جد و جہد کے اندر جو کام کیا وہ یہ تھا کہ ایک محور کے گرد مختلف محاذ قائم کیے. ایک محور، ایک مقصد تھا، وہی مقصد جو مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تمام ائمہ کا مقصد ہے. جن لوگوں نے رہبر کی کتاب 250 سالہ انسان پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. تو کوشش کریں، مطالعہ کریں، اچھی کتاب ہے رہبر ائمہ کی سیرت پر. رہبر کہتے ہیں کہ اگر ہم بنظر غائر دیکھیں، غور سے دیکھیں ائمہ کی سیرت کو، یعنی علی علیہ السلام سے لے کر غیبت کبریٰ تک، تو یہ جو 250 سال کا تقریباً عرصہ ہے، 250 سال کا، یہ ظاہراً مختلف ائمہ ہے، یعنی الگ الگ امام آئے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ دراصل ایک ہی انسان نے 250 سال زندگی گزاری. ایسا انسان جس کی عمر 250 سال ہے، اس کا مقصد ایک ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ تمام ائمہ کے بارے میں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی ان سب کا مقصد ایک ہے، ان سب کا دین ایک ہے، ان سب کا راستہ ایک ہے. اگرچہ زمانہ بدلتا رہا اور زمانے کے حساب سے اس ایک انسان نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، اپنا طرز عمل بدلا، اپنی جنگ کا طریقہ کار ہر زمانے کے حساب سے بدلتا رہا. اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو امام صادق نے اپنے زمانے میں جو انداز اپنایا، ہدف تمام ائمہ کا وہی ہے. مثلا جو امام علی کا ہدف ہے، جو امام عسکری کا ہدف ہے، جو امام باقر کا ہدف ہے، جو امام حسین کا ہدف ہے، جو امام رضا کا ہدف ہے، وہی ہدف امام صادق کا ہے. اس ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے معاشرے کے اندر دین کو نافذ کرنا، امامت کے نظام کے تحت. امامت اور ولایت نظام ہے جو غدیر میں ابلاغ ہوا، اور اس نظام کو نافذ کرنا اور اس نظام کے سائے میں دین کو نافذ کرنا، تاکہ لوگ واقعتاً وہ کمال پا سکیں جس کمال کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، جس کمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. یہ مقصد تھا امام کا، تمام ائمہ کا. اور ہر امام نے اپنے زمانے میں زمانے کے حالات کے حساب سے اسی مقصد کے حصول کے لیے مختلف طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی. تو اب امام صادق کی اسٹریٹجی مختصراً، امام صادق نے چند محاذ کھولے سے ایک مقصد، یعنی حکومت اسلامی کے قیام کے مقصد کے لیے. ایک طرف امام صادق نے جو شیعوں میں گمراہ عقائد آ گئے تھے ان کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا، ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا اور خالص شیعت پیش کرنا شروع کی. دوسری طرف امام صادق کے زمانے میں جو تحریکیں اٹھ رہی تھیں امامت کے نام پر، امام صادق نے ان کے مقابلے میں بھی موقف اپنایا. مثلا ایک تحریک جس نے بنو امیہ سے حکومت لی اور بنو عباس کو دی، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی تحریک. یہ 2 شیعہ لیڈر تھے. اور بنو امیہ سے بنو عباس کو جو حکومت گئی ہے، اس حکومت دلوانے میں، پرانی حکومت گرانے اور نئی حکومت بنانے میں سب سے اہم کردار شیعوں کا ہے، یہ یاد رکھیے گا. لیکن یہ شیعہ کون تھے؟ جو ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی قیادت میں تھے. اب یہ وہی شیعہ جن کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ابو سلمہ نے امام صادق کو خط لکھا اور کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کے ہم حکومت گرا رہے ہیں آپ کے شیعہ پرانی بنو امیہ کی، اور نئی حکومت اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ حکومت دلوا سکتے ہیں. اب یعنی کچھ لوگوں کے دماغ میں خبر سوار ہو جاتا ہے نا کہ ائمہ کو حکومت بھی ہم دلوائیں گے، یعنی ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ سارا معاشرہ ہم نے چلانا ہے. خدا نے امام صادق کو امام بنایا، یہ سمجھتے ہیں معاشرے کے امام ہم ہیں، معاشرہ اصل میں ہم نے چلانا ہے. بلکہ خدا نے، ائمہ نے، دین نے نہیں چلانا بلکہ ہم نے چلانا ہے. یہ بھی اسی قسم کا تھا ابو سلمہ. اب اس نے خط لکھا، تاریخ میں لکھا کہ جب اس کا خط امام صادق کے پاس آیا تو رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا. امام صادق نے خط لیا پڑھے بغیر، امام صادق نے چراغ کی لو پر رکھا اور خط جلا دیا. اب جو قاصد تھا اس کا خط لے کر آیا تھا،
بات ہے سرکاری خفیہ سازش ہو رہی ہے پرانی حکومت گرانے کے لیے اس لیے جلا رہے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ اچھا امام اس کا جواب تو بتا دیں. امام نے فرمایا جو تم نے دیکھا یہی جواب ہے. ہمارا ابو مسلم سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا ابو سلمہ سے بھی کوئی تعلق نہیں, دیگر تحریکوں سے بھی امام الگ رہے. حتیٰ جب جناب زید نے قیام کیا اگرچہ امام نے ان کی مغفرت کی دعا کی اور سب کچھ کیا اور ان کے لیے روئے بھی امام, لیکن امام اس زمانے میں مدینہ سے باہر جا کر شفٹ ہو گئے اور اس تحریک کا حصہ نہیں بنے, کیونکہ زمانہ اس وقت ان حالات کا تقاضا نہیں کرے کہ آپ مسلح قیام کریں. آپ کا مقصد اچھا ہے لیکن آپ کا طریقہ کار زمانے کے مناسب نہیں ہے. اب امام نے کیا کیا, امام نے ایک محاذ گمراہ شیعوں کے مقابلے میں کھولا, کیونکہ شیعہ میں اس وقت تک غالی اور مختلف طرح کے لوگ آ چکے تھے, اسی لیے امام کی احادیث ہیں. مثلا امام فرماتے ہیں کہ اپنے شیعوں کو کہ ہمارے شیعہ تم کیا بنو, یا معاشر شیعہ تم نقطۂ وسط بنو, سینٹرل پوائنٹ بنو, درمیانی نقطہ بنو. کیسا نقطہ کہ اگر غالی توبہ کر کے آئے تو تمہارے جیسا بن جائے, اور اگر مقصر ایمان لے کر آئے تو تمہارے جیسا بن جائے, ایسا نقطۂ اعتدال بنو. تو امام نے ان دونوں گروہوں کا مقابلہ کیا. اس کے علاوہ جو تحریکیں تھیں مثلا ابو سلمہ کی تحریک, ابو مسلم خراسانی کی تحریک, ایسے ہی محمد بن عبداللہ ابن حسن آل حسن میں سے ایک شخص تھا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی ہے. اور یہ جو اہل سنت میں ہمارے یہاں روایات اکثر سنی جاتی ہیں, اہل سنت برادران کہتے بھی ہیں کہ امام زمانہ امام مہدی کون ہوں گے, وہ ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, آل حسن میں سے ہوں گے. یہ دراصل روایت امام صادق کے زمانے میں بنا کر ڈالی گئی ہے. یہ اصل میں اس محمد ابن عبداللہ ابن حسن کے لیے اس وقت تیار کی گئی روایت تھی, مینوفیکچر کی گئی تھی, کیونکہ ابو ہریرہ صنف جو ہے طرز جو ہے یہ ہر زمانے میں رہا ہے. یہ صرف ان کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ ہماری کتابوں میں بھی ایسے بہت سارے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے آل محمد کے نام سے بہت کچھ شامل کیا. اب یہ اس کی تحریک ہے محمد ابن عبداللہ ابن حسن کی, اور اس طرح دیگر بہت ساری تحریکیں تھیں. خود بنو عباس کی حکومت کے لیے تحریک, ان ساری تحریکوں کا امام مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا محاذ امام نے کھولا, ہم کہتے ہیں نا کہ امام کا سب سے بڑا کام یہ کہ امام نے علم پھیلایا, کیونکہ امام کو فرصت مل گئی تھی. صرف فرصت نہیں ملی تھی, خود امام اس زمانے میں ضرورت سمجھ رہے تھے. امام کی اسٹریٹجی یہ تھی, حکمت عملی یہ تھی کہ اس زمانے میں علم پھیلانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف شیعوں میں گمراہ عقائد آ رہے ہیں, ایک طرف جو غیر شیعہ ان میں گمراہ قسم کے لوگ آ رہے ہیں, مرجئہ آ رہے ہیں, دیگر لوگ آ رہے ہیں, اشاعرہ شامل ہو رہے ہیں, جبریہ شامل ہو رہے ہیں, مختلف ماضی کے فرقے رہے ہیں. کوئی یونان کے فلسفے کو شامل کر رہا ہے, کوئی فارس کی بت پرستی اور آتش پرستی کے نظریات کو شامل کر رہا ہے, اور اسی طرح مختلف نظریات. اب امام نے یہاں پر اس خالص دین کو بچانا تھا. کربلا میں امام حسین نے دین بچایا, اسی طرح امام صادق نے اپنے زمانے میں دین بچایا. اور وہ کیسے بچایا؟ اپنی شاگرد تیار کر. امام صادق کے جو ہمیں 4000 کے لگ بھگ شاگرد ملتے ہیں, یہ کیوں امام نے بنایا, امام نے کیوں مکتب بنایا, تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا ہدف تھا دین خالص کو بچانا اور محفوظ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اگر دین بچ گیا, دین کی خالص تعلیمات بچ گئی, تو آج نہیں تو کل لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو اقتدار کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ دین کے حساب سے ناجائز حاکم ہے. اور اگر آج دین خالص طور پر بچ گیا تو لوگوں کو آج نہیں تو کل یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کا اصل حق آل محمد کے پاس ہے. لیکن اگر دین ہی نہ رہا, آپ قیام کرتے ہیں, آپ مسلح قیام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اور اگر دین باقی نہیں رہتا تو صورت میں کل کسی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ حاکم کون ہے. آپ حکومت میں آ جائیں, لیکن اگر لوگوں کو وہ مقصد نہ معلوم ہو سکے, وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے, یعنی لوگوں کو مومن بنانا, مومنانہ معاشرہ قائم کرنا, اور اسی وجہ سے امام زمان کی غیبت ہے. امام کیوں غائب ہے؟ مثلا امام آ کر اپنی طاقت سے, الہی طاقت سے, امامت کی طاقت سے حکومت قائم کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی. لیکن امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام زمان بھی اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ اصل ہدف یہ ہے کہ معاشرہ دین کے لیے تیار ہو جائے. پہلے معاشرے میں خالص آل محمد کا دین پہنچ جائے, آل محمد کے چاہنے والے اس صنف میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں امام نے کہا ہے کہ انہم منا, یہ ہم سے ہیں.
تو پھر امام آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر امام زمان آ کے حکومت قائم کر لیں اور نیچے سارے کے سارے بگڑے ہوئے ہوں, سدھرنے کے لیے تیار نہ ہو, مومنانہ معاشرہ بنانے کے لیے تیار نہ ہو, تو امام کو حکومت قائم کرنا عبث ہو جائے گا. کیونکہ امام کو حکومت کے لیے حکومت نہیں چاہیے, ہمیں ارتقا دینے کے لیے حکومت چاہیے, معاشرے کو ارتفاع دینے کے لیے حکومت چاہیے. تو یہی امام صادق کا وہ بنیادی ہدف تھا جس کے تحت امام صادق نے علم کا سلسلہ شروع کیا, شاگردوں کا سلسلہ شروع کیا. لیکن وہ غربت جو ائمہ کی رہی, میں نے پچھلے سال بھی اتفاق سے اس مناسبت سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا, تو اس میں عرض کیا تھا, کچھ سال بعد بہرحال باتیں یاد نہیں رہتی اکثر, کہ ائمہ کی غربت یہ رہی ہے کہ ائمہ کو جو بھی ملے وہ کون سے ملے, یستاقلون بنا, مفاد پرست ملے. ائمہ کو اکثریت جو ملی وہ مفاد پرستوں کی ملی. وہ آتے ہیں, وہ آل محمد کا نام لیتے ہیں, شیعہ کہلاتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ آج نہیں, خود امام صادق کے زمانے میں کرتے تھے. اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ ایسی صنف ہے, یہ نہیں کہا ایسی صنف آئے گی, کہا ایسی صنف ہے شیعوں میں, اس قسم کے شیعہ ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کون سے شیعہ بننا ہے. آیا ہم نے وہ شیعہ بننا ہے جو صرف زینت چاہتے ہیں, خود کو باعزت بنانا چاہتے ہیں, یا وہ شیعہ بننا ہے معاذ اللہ جو مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں آل محمد سے, کسی بھی طرح کا مفاد, یا وہ شیعہ بننا ہے جن کے بارے میں ائمہ کہہ رہے ہیں کہ انہم منا, یہ ہم سے ہیں. اس قسم کا شیعہ چاہیے ائمہ کو. اور انہی کے بارے میں امام نے فرمایا انہم مصابیح الہدی, یہ ہدایت کے چراغ ہیں. ہدایت کا کون سا چراغ, مصباح کون سا چراغ ہوتا ہے؟ مصباح اس چراغ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خصوصاً بزرگان جانتے ہوں گے کہ چراغ جب زیادہ جلایا کرتے تھے, لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی, تو اس زمانے کے اندر ایک چراغ لیا جاتا تھا, اسے روشن کرتے تھے, پھر اس سے باقی چراغوں کو روشن کیا جاتا تھا. تو وہ پہلا چراغ جو بجھے ہوئے دیگر چراغوں کو روشن کر دے, اس کو عربی میں مصباح کہتے ہیں. اولئک مصابیح الہدی. کیسے شیعہ چاہیے ائمہ کو؟ ائمہ کو ایسے شیعہ چاہیے جن کی اپنے وجود کے اندر ہدایت ہو, جو خود ہدایت پھیلائیں, اور صرف خود ہدایت نہ پھیلائیں بلکہ آگے ہدایت پھیلانے کا سلسلہ بھی قائم کریں, مصباح بن جائے. اور ایسے شیعہ ائمہ کے زمانے میں بھی بہت کم رہے, اور آخر الزمان میں تو بہت ہی اقل قلیل نظر آتے ہیں. لیکن ایسے ہی شیعوں میں سے ایک شیعہ ہمیں نظر آتا ہے جو اس زمانے میں آیا, بلا مبالغہ, بغیر کسی مبالغے کے, بغیر کسی اضافی تفکر کے, واقعتاً ایسا شیعہ جو ائمہ کو چاہیے, ایسا شیعہ جو ہدایت کا چراغ بن کر آیا, وہ آج کے ہمارے عصر میں اگر ہمیں کوئی ملتا ہے تو وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ ہے, جنہوں نے واقعتاً ثابت کیا کہ آل محمد کا دین ہے, اور آل محمد کے دین میں یہ صلاحیت ہے کہ آل محمد کا دین تمام دنیا کے لیے رائے نجات بن سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اظہار کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام مشکل کشا ہے, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اور اپنے انقلاب اور اپنے نظریے کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اے دنیا والوں, تم جتنی مشکلات میں گرفتار ہو, وہ اقتصادی مشکل ہے, وہ سیاسی مشکل ہے, وہ ثقافت کی مشکل ہے, وہ ظلم کی مشکل ہے, کوئی بھی مشکل ہے, تو آؤ دیکھو ہمارے پاس ایک مکتب ہے, اور اس مکتب میں یہ صلاحیت ہے کہ مشکل کشا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشکل کشا مکتب ہے, آل محمد کا مکتب ہے, پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. آج فلسطین کے اہل سنت اس راستے پر آیا, اسی راستے پر آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مشکل کشائی مکتب ہے. یہ مشکل کشائی مکتب کس نے پیش کیا؟ یہ آل محمد کی ہدایت آج کس نے پیش کی دنیا کے سامنے؟ وہ آل محمد کا, وہ امام صادق کا شاگرد, امام صادق کا شیعہ روح اللہ الموسوی خمینی. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا کمال یہ ہے, مثلا ہمارا امام خمینی سے تعلق کیوں ہے؟ اس لیے تعلق نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ ایرانی ہے یا ایران سے ہمیں ملتا ہے. مثلا مجھے یا آپ کو ایران سے اس وقت کچھ بھی نہیں مل رہا, نہ ایرانیوں نے ہمیں کوئی کال کی کہ امام خمینی کے نام رحلت کی مجلس رکھو سال ثواب کی, نہ مجھے کوئی کال کی کہ آپ نے جا کر یہ باتیں کرنی ہیں. لیکن ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ خود آل محمد نے یہ بات بتا دی تھی کہ ہمارے شیعہ کے درمیان ایک رشتہ ہے, اور وہ رشتہ کیا ہے؟ ولایت آل محمد کا رشتہ.
یہ رشتہ دنیا میں شیعہ کہیں بھی ہو، وہ افریقہ کا زقزاقی ہو، وہ سعودی عرب کا شیخ نمر ہو، وہ لبنان کا سید حسن نصر اللہ ہو، وہ یمن کا زیدی بھی ہو، لیکن آل محمد کی ولایت کا قائل ہو جائے، یا وہ کوئی بھی ہو، وہ مثلا افغانستان کے فاطمیون ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہمارا ان سے وہی تعلق ہے جو ہمارا اپنے سگے بھائی سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب ولایت آل محمد کے رشتے سے جڑے ہوئے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے ہمارا یہی رشتہ ہے۔ امام خمینی کا کمال، امام خمینی کی عظمت اس میں ہے کہ امام خمینی نے اس اسلام کو زندہ کیا، جس طرح امام صادق علیہ السلام نے مختلف طرح کے جب اسلام آنا شروع ہوئے، طرح طرح کے اسلام آنا شروع ہوئے، تو اس نے خالص اسلام کو بچایا، محفوظ کیا اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ اسی اسلام کو جب ہمارے زمانے میں دوبارہ دبا دیا گیا، کہیں پر متاجرانہ اسلام آ گیا، کہیں التقاطی اسلام آ گیا، کہیں دیگر بادشاہوں کا پسندیدہ اسلام آ گیا۔ مثلا یہ امام خمینی نے خود اصطلاح استعمال کی ہے، میں ان کو کھولتا جاتا ہوں مختصراً۔ متاجرانہ اسلام یعنی وہ جس کے اندر صرف عبادت ہو، آپ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، دعا پڑھو، باقی کام کرو، عبادت کی، اس کے بعد چلے جاؤ، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ نے معاشرے کے اندر کیا کرنا ہے، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ متاجرانہ اسلام ہے۔ التقاطی اسلام یہ ہے کہ آپ نے کچھ اسلام سے لیا، کچھ کہیں اور سے لے لیا۔ مثلا آپ نے ایک نظریہ امام خمینی سے لیا، یا ایک نظریہ امام صادق کے مکتب سے لیا، ایک نظریہ آپ نے مارٹن لوتھر کنگ سے لے لیا، ایک نظریہ گاندھی سے لے لیا۔ اس طرح سارے نظریات کا یہ عجیب قسم کا مربع بنانا، یہ والا اسلام جو ہے یہ التقاطی اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں امام خمینی نے اس اسلام کو زندہ کیا۔ امام فرماتے ہیں وہ اسلام ناب محمدی ہے، خالص محمدی اسلام، اور خالص محمدی اسلام میں یہ صلاحیت ہے۔ وہ خالص محمدی اسلام وہی ہے جسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ تارکم وفیکم مستقلین کتاب اللہ وحترتین آمین، یہ وہی خالص اسلام امام خمینی نے زندہ کیا۔ اس کو زندہ کیا کتابوں سے، مدرسوں سے، بحثوں سے، مناظروں سے نکالا، ذہنوں سے نکالا، اور آ کر معاشرے میں نافذ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام خمینی اس بات کے قائل تھے، اور امام خمینی کے پاس اس بات کا دلائل موجود تھے، اور واقعتاً قرآن و اہل بیت کے کلام میں یہ دلائل موجود ہے کہ دین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں میں بند ہو جائے، ذہنوں میں رہے، آپ اس پر بحث کریں، مناظرے کریں، مباحثے کریں، اور پھر دوبارہ سے کتابوں میں بند کر دیں، نہیں کتابوں میں۔ دین آپ کے معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے آتا ہے۔ دین اس لیے آتا ہے کہ آپ کی دنیا کی زندگی سنوارے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ وہ دین جو تمہاری دنیا نہیں سنوار سکتا تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ خود امیر المومنین کی حدیث ہے۔ تو دین دنیا کی زندگی کے لیے آتا ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہی کام کیا۔ آج اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام صادق کا راستہ کیا ہے، آج اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ باقی ائمہ کا راستہ کیا ہے، آج اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خالص تشیع کیا ہے، تو اس کا واحد ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے کلام کو پڑھیں، امام کے راستے کو سمجھیں، امام کی روش کو سمجھیں، اور اس راستے پر چلیں۔ کیونکہ خمینی کا راستہ صرف ایرانیوں کے لیے نہیں ہے۔ مثلا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مناج القرآن میں لاہور کے اندر ان کا ایک رمضان میں قرآن کا پروگرام ہوا، سفر نور کے نام سے، قرآن کا کوئی ان کا ایک کورس تھا، تو اس کے نتائج کا اعلان تھا۔ تو اس کے اندر ان کے جو مناج القرآن کے مرکزی ایک قائد ہے خرم نواز صاحب، انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کی، اس میں وہ کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے میں ایران گیا تھا، تو وہاں پر حرم امام رضا کی زیارت کے لیے گیا، خرم نواز صاحب کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جب میں زیارت کے لیے گیا تو وہاں مجھے ایک ایرانی ملا، تو اس ایرانی نے مجھ سے تنزیہ ایک بات کی، اور تنزیہ بات یہ کہی کہ خرم نواز صاحب اگرچہ علامہ اقبال، وہ ایرانی اقبال لاہوری کہتے ہیں کیونکہ لاہور میں علامہ اقبال مدفون ہے، اگرچہ اقبال لاہوری کا ظاہر آپ کے پاس ہے، لیکن اقبال لاہوری کی روح، اقبال لاہوری کی فکر، اقبال لاہوری کا راستہ ہم ایرانیوں کے پاس ہے۔ اگر علامہ اقبال کی فکر پر کوئی چلا ہے تو وہ ہم ایرانی ہیں، نہ کہ آپ لوگوں نے اقبال کا بدن رکھا، اقبال کا مزار رکھا، اقبال کا نام رکھا، لیکن اقبال کے راستے کو نہیں لے کر چلے۔ تو خرم نواز صاحب کہتے ہیں اس سے تنزیہ کہا تھا، لیکن میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ اس نے صحیح کہا ہے۔
تو اب یہاں مومنین اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع میں اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر ایرانی علامہ اقبال کا نام لے کر پاکستانی نہیں ہو جاتا، اگر ایرانی کی وفاداری، ایرانی کی حب الوطنی علامہ اقبال کے راستے پر چل کر علامہ اقبال کا نام لے کر مشکوک نہیں ہوتی، تو پاکستانیوں کی پاکستان سے حب الوطنی، پاکستانیوں کی پاکستانیت امام خمینی کا نام لے کر کیسے مشکوک ہوتی؟ اگر ان کی مشکوک نہیں ہوتی تو آپ کی بھی مشکوک نہیں ہوگی۔ امام خمینی ہوں، علامہ اقبال ہوں یا دیگر ایسی شخصیات جنہوں نے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے خالص دین کو لیا، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اور معاشرے میں اسے نافذ کیا، اس کو پہنچایا، وہ سب انسانیت کا سرمایہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد کا دین انسانیت کا سرمایہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام صادق کے مکتب کو سمجھیں، آل محمد کی اس تنہائی کو دور کریں، مثلا ہم وہ شیعہ نہ بنیں جو صرف زینت کے لیے امام کے ساتھ جڑیں، وہ شیعہ بھی نہ بنے معاذ اللہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے امام کے ساتھ جوڑتے ہیں، بلکہ وہ شیعہ بننا چاہتے ہیں اگر جو منہ کی منزل پر فائز ہو، منیت کی منزل پر فائز ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم امام خمینی کے راستے کو زندہ کریں، اپنی سرزمین پر زندہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ امام خمینی نے وہ منزل طے کی، ہمیں بات بہت وثوق سے معلوم ہے، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس پر بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ آل محمد علیہ السلام اگر اس عصر میں کسی سے راضی تھے تو وہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ۔ اگر ویسے معلوم نہ ہو، ایک مقولہ ہے، محاورہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے تو آپ اس کے پھل دیکھ لو، ثمر دیکھ لو، آپ اس کے ثمرات، ریزلٹ دیکھو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شے حقیقت میں اچھی تھی یا بری تھی۔ تو ہم امام خمینی کی فکر، امام خمینی کے راستے، امام خمینی کی نہضت کے نتیجے دیکھ لیں۔ مختصر بات کو ختم کر رہا ہوں، ہم امام خمینی کی فکر کے نتیجے دیکھ لیں۔ امام خمینی کی فکر کا پہلا نتیجہ انقلاب اسلامی، امام خمینی کی فکر کا دوسرا نتیجہ فلسطین کی آزادی کی تحریک، امام خمینی کی فکر کا تیسرا نتیجہ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے امتوں کے اندر احساس اور بیداری، امام خمینی کی فکر کا چوتھا نتیجہ ایران عراق جنگ کی، دفاع مقدس کی 8 سالہ جنگ کے وہ شہید، امام خمینی کی فکر کا اگلا نتیجہ مدافعین حرم جنہوں نے شام و کربلا کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے حرم جو ہے ان کی حفاظت کی۔ امام خمینی کی فکر کا ایک واضح نتیجہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو شہید قاسم سلیمانی، یہ نتیجہ دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اصلاً وہ مفکر جس کے مکتب کا شاگرد قاسم سلیمانی بنتا ہے، وہ مفکر کس راستے پر ہے۔ جب قاسم سلیمانی رائے حسین ابن علی پر ہے تو جس مکتب سے قاسم سلیمانی نے حسین ابن علی کی راہ سیکھی، اس مکتب کے مؤسس کا، بانی کا راستہ یقیناً حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ اسی لیے امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ماں ہرچ داری اور سید الشہداء کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، یہ انقلاب، یہ عزت، یہ عظمت، یہ سب کا سب کچھ کہاں سے لیا؟ ہم نے حسین ابن علی سے لیا۔ ہم بھی لیتے ہیں ائمہ سے، ہم سب ائمہ سے ہی لیتے ہیں یہ کائنات، بلکہ یہ بھی کہنا درست ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی لے رہا ہے، ہر نعمت اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہی اس تک پہنچ رہی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن امام خمینی نے جو لیا اور ہم جو لے رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے؟ ہم آل محمد سے اولاد لیتے ہیں، امام خمینی نے آل محمد سے اولاد لی بھی اور اولاد کو قربان بھی کیا۔ یہ دراصل وہ دین، وہ راستہ، وہ شیعت جس کی طلب اہل بیت علیہ السلام، جس کے طلبگار تمام ائمہ ہیں، خصوصیت کے ساتھ امام صادق، کیونکہ امام صادق کی ایک عجیب غربت ہے۔ یقین کریں، اب میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں مختلف جگہ پر کہ امام صادق علیہ السلام کی غربت جو ہے وہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ یعنی کچھ ائمہ کی غربت تو یہ ہے کہ ائمہ کے پاس انصار تھے نہیں، کوئی آیا ہی نہیں کہ انصار بنتا۔ مثلا امیر المومنین کے 25 سالہ دور میں رسول اللہ کے بعد کوئی آیا ہی نہیں اہل بیت کی طرف کہ اہل بیت کی نصرت کرتا، چند ایک کے علاوہ۔ امام مجتبیٰ کے زمانے میں بھی امام مجتبیٰ کی طرف کوئی خاص لوگ
آئے ہی نہیں بڑی تعداد میں. کربلا میں بھی بہت آئے تو کتنے 72 آئے یا 128 آئے, زیادہ آئی نہیں, اور جو آئے انہوں نے نصرت کی. لیکن امام صادق کی عجیب غربت یہ ہے کہ امام صادق کے پاس آئے تو بہت, لیکن امام صادق کی نصرت کسی